سارس اور لومڑی۔ ایک زمانے کی بات ہے کہ ایک بڑے سرسبز جنگل میں ایک لومڑی رہتی تھی۔ وہ دو چیزوں کے لیے مشہور تھی۔ پہلی، وہ بہت چالاک تھی، اور دوسری یہ کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ شرارتی مذاق کرنا بہت پسند کرتی تھی۔ اسے فرق نہیں پڑتا تھا کہ مذاق تھوڑا برا بھی ہو، بس اسے یہ دیکھنا اچھا لگتا تھا کہ اس کو خود کو مزہ آیا یا نہیں۔ ایک دن لومڑی بور ہو گئی۔ وہ جنگل میں ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ کچھ تفریح کرنے کے لیے ملے۔ اچانک اس کی نظر ایک سارس پر پڑی جو دریا کے کنارے کھڑا تھا۔ سارس ایک بہت مہذب اور نیک پرندہ تھا۔ وہ کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیتا تھا۔ لومڑی نے سارس کی لمبی چونچ دیکھی تو اسے ہنسی آنے لگی اور اس کے ذہن میں ایک شرارتی خیال آیا۔ وہ خود سے بولی، دیکھو یہ سارس کتنا سنجیدہ لگ رہا ہے۔ میں اسے کھانے پر بلاؤں گی، لیکن کھانا اس طرح پیش کروں گی کہ یہ کھا نہ سکے، اور یہ سب سے مزاحیہ مذاق ہوگا۔ لومڑی دریا کے کنارے گئی اور دوستانہ مسکراہٹ دی، پھر بولی، صبح بخیر مسٹر سارس، آج تو آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ سارس حیران ہوا اور بولا، صبح بخیر لومڑی، شکریہ، آپ کیسی ہیں؟ لومڑی بولی، میں بہت اچھی ہوں سارس، ہم پڑوسی ہیں لیکن کبھی ساتھ وقت نہیں گزارا۔ میں چاہتی ہوں کہ آج رات آپ کو اپنے گھر کھانے پر دعوت دوں۔ میں ایک لذیذ سوپ بنا رہی ہوں۔ سارس خوش ہو گیا۔ اسے لومڑی کے برے ارادوں کا کچھ علم نہیں تھا۔ اسے لگا کہ یہ واقعی دوستی ہے۔ سارس بولا، یہ تو بہت مہربانی ہے لومڑی، مجھے خوشی ہوگی کہ میں آؤں، مجھے سوپ بہت پسند ہے۔ زبردست، لومڑی بولی، تو پھر ٹھیک ہے، غروب آفتاب کے وقت ضرور آئیے گا، اب دیر مت کرنا۔ لومڑی ہنستے ہوئے گھر واپس آ گئی۔ وہ بے صبری سے انتظار کر رہی تھی کہ سارس کی حالت دیکھے۔ غروب آفتاب کے وقت سارس لومڑی کے دروازے پر پہنچا۔ اس نے دروازہ بجایا تو لومڑی نے دروازہ کھولا۔ خوش آمدید دوست، اندر آئیں، سوپ تیار ہے، خوشبو تو بہت اچھی ہے نا سارس؟ سارس بولا، ہاں خوشبو تو بہت اچھی ہے اور میں بھوکا بھی بہت ہوں۔ وہ دونوں میز پر بیٹھ گئے۔ لومڑی نے کھانا پیش کیا، لیکن سوپ عام گہرے پیالوں کی بجائے ایک چپٹی پلیٹ میں پیش کیا گیا۔ سوپ بہت پھیلا ہوا تھا۔ لومڑی نے کہا، کھانا شروع کریں۔ سارس نے چپٹی پلیٹ دیکھی اور اس نے اپنی لمبی چونچ دیکھی، پھر کھانے کی کوشش کی۔ اس کی چونچ پلیٹ سے ٹکرا رہی تھی، لیکن وہ سوپ نہیں پی سکا، صرف چونچ کی نوک گیلی ہوئی۔ دوسری طرف لومڑی نے بھرپور مزہ لیا۔ اپنی چھوٹی زبان سے اس نے آسانی سے سوپ پی لیا اور بولی، کیا بات ہے سارس، سوپ پسند نہیں آیا؟ آپ تو پی ہی نہیں رہے۔ سارس بولا، میں کوشش کر رہا ہوں لومڑی، لیکن میری چونچ بہت لمبی ہے، میں چپٹی پلیٹ سے نہیں پی سکتا۔ لومڑی نے بہانے سے افسوس ظاہر کیا، مگر اندر سے مسکراتی رہی۔ اوہ کیا افسوس ہے، یہ سوپ خاص آپ کے لیے تھا۔ اس نے اپنا اور سارس دونوں کا سوپ پی لیا۔ سارس خاموش رہا۔ اسے احساس ہوا کہ یہ کھانے کی دعوت دوستی نہیں بلکہ صرف مذاق تھا۔ سارس نے لومڑی سے کہا، کھانا بہت مزیدار تھا، میں معاف کرتا ہوں۔ سارس نے لومڑی کا شکریہ ادا کیا اور خدا حافظ بول کر واپس گھر آ گیا۔ گھر واپس آ کر رونے کی بجائے سارس سوچنے لگا کہ لومڑی کو سبق سکھانا چاہیے۔ چند دن بعد سارس لومڑی کے گھر واپس آیا اور بولا، ہیلو لومڑی، آج رات میں آپ کو اپنے گھر کھانے پر دعوت دینا چاہتا ہوں۔ لومڑی حیران ہوئی، لیکن وہ لالچی بھی تھی، مفت کھانے سے کبھی انکار نہیں کرتی تھی۔ بولی، آپ کے گھر؟ ہاں میں ضرور آؤں گی۔ سارس نے خالی سالن بنایا، لیکن اسے ایک لمبے اور تنگ شیشے کے جار میں رکھا جہاں صرف اس کی لمبی چونچ ہی جا سکتی تھی۔ لومڑی نے کھانے کی کوشش کی، مگر اپنی چھوٹی سی زبان سے وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ سارس آسانی سے کھا رہا تھا۔ سارس نے لومڑی کی طرف دیکھا اور بولا، یہ مذاق ہے، یاد ہے آپ نے مجھے چپٹی پلیٹ میں سوپ دیا تھا، آج آپ بھی ویسا ہی محسوس کریں گی۔ لومڑی شرمندہ ہو گئی اور اسے احساس ہوا کہ وہ مذاق کبھی مزاحیہ نہیں ہوتا جس سے کسی کو دکھ پہنچے۔ اس کے بعد لومڑی نے کبھی بھی پڑوسیوں کے ساتھ برا مذاق نہیں کیا۔ اس نے سیکھا کہ دوسروں کے ساتھ عزت سے پیش آنا سب سے بہتر ہے، اور یوں لومڑی کو سبق ملا کہ اپنے پڑوسیوں یا دوسروں کے ساتھ کبھی بھی برا مذاق نہ کریں،
ورنہ وہ بھی آپ کے ساتھ ویسا ہی کر سکتے ہیں۔